अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضल लहु व मन युضलिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हर तरह की तारीफ़ात हम्द सना बुज़ुर्गी और किबरिया अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की वहदहु ला शरीक ज़ात के लिए, जो अकेली ज़ात और हर तरह का निज़ाम चला रही है, बाकी सारी की सारी मखलूक़ात, और वो उस रब्बे ज़ुल जलाल की मोहताज है। रब्बे ज़ुल जलाल अपनी मखलूक़ात से गनी और बेनियाज, उनकी इबादात से भी गनी और बेनियाज। जो वो काम सर अंजाम देता है उसके अंदर हिकमत है, दानाई है, और जिस काम से
وہ ہمیں روکتا ہے، اس میں بھی حکمت اور دانائی ہے۔ وہ ہر لحاظ سے بے مثل اور بے مثال ہے، وحدہ لا شریک اور علی کل شیء قدیر۔ انگن درود اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کے درمیان اور انصار کے درمیان جو تعلق قائم کیا ہے، وہ تعلق دنیا کی کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، دنیا کے کسی کام کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی رضا کی بنیاد پر قائم کیا ہے کہ ایک مہاجر صحابی اگر ایک انصاری صحابی سے محبت کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے علاقے کے اندر جگہ دی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے آنے سے پہلے مدینہ کی فضا کو ہمارے لیے ہموار کر چکے تھے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنے کاروبار کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنے مال کے اندر ہمیں برابری کی بنیاد پر جگہ دی، یہ وجہ نہیں ہے۔ اور انصاری صحابی بھی جب کسی مہاجر کو اپنے گھر کے اندر، اپنے کاروبار میں، اپنے مال میں جگہ دیتا ہے تو یہ وجہ نہیں کہ کل آنے والی زندگی میں جب اس کے ساتھ کوئی کام پڑے گا تو یہ مجھے جھکی ہوئی نظروں سے ملے گا، اس بنیاد پر نہیں کہ کبھی یہ مجھے کسی کام سے انکار نہیں کرے گا، اور اس بنیاد پر بھی نہیں کہ کل مجھے اپنے بچے اور بچی کے لیے کوئی گھرانہ دیکھنا پڑا تو میں اس کے گھرانے کی طرف توجہ دوں گا اور یہ مجھے نہیں کرے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم کیا ہے، اور اس کی مضبوطی اتنی ہے کہ شاید پہاڑوں کی مضبوطی اتنی نہیں جتنی مضبوطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان ایک رب ذوالجلال کی بنیاد پر پیدا کر دی۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ یہ بھی مومن ہے، میں بھی مومن ہوں، یہ بھی اللہ رب العزت کے احکامات کو پسند کرنے والا، میں بھی اللہ رب العزت کے احکامات کو پسند کرنے والا، یہ بھی توحید کی راہ پر چلنے والا، مشکلات برداشت کرنے والا، میں بھی توحید کے راستے پر چل کر لوگوں کی باتیں سننے والا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کو اختیار کرنے والا، اتباع کرنے والا، میرا منہج اور منشور بھی یہی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اس تعلق کے اندر شامل نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی عنصر اس تعلق کے اندر بنیاد نہیں ہے۔ تو جب یہ تعلق پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرما رہے ہوں، میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ تعلق کس قدر مضبوط تعلق ہوگا، اتنا مضبوط تعلق کہ انہیں اپنے خونی رشتہ دار بھول گئے ہیں، جب انہیں یاد آتے ہیں تو انصار یاد آتے ہیں، اور انصار کو یاد آتے ہیں تو مہاجر یاد آتے ہیں۔ یہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پیدا فرمایا؟ یہ موافات ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت مدینہ فرمانے کے بعد یہ تعلق کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ایک اللہ رب العزت کی ذات بنیاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بنیاد ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اللہ رب العزت کی خوشنودی بنیاد ہے۔ یہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ کہ یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس کے بعد دنیا کی کوئی بھی چیز اپنی وقت کو کھو دیتی ہے۔
یہی وجہ تھی کہ وہ اس تعلق کی بنیاد پر جب نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، اپنا مال بھی پیش کر دیتے ہیں، اور وہ دنیا کی ہر چیز کو، دنیا کی ہر عزت وقار اور مرتبے رکھنے والی چیز کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ السلام نے خیبر کے علاقے میں بھیجا، عبداللہ جاؤ، جا کر یہودیوں کی گندم کا حساب کرو اور ان سے ٹیکس لے کر آؤ۔ ٹیکس مسلمانوں پر نہیں ہے، ٹیکس غیر مسلم پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ مجمعین پر جو اللہ رب العزت کے حکم سے چیز لاگو کی ہے وہ صرف ان کے زائد مال پر، ان کے مال کا 40واں حصہ ہے، سارے سال کی آمدن پر نہیں، سارے سال کے منافع پر نہیں، سارے سال کی تجارت سے حاصل کیے ہوئے مال پر نہیں۔ وہ زکوٰۃ کس چیز پر لاگو ہوتی ہے؟ وہ زکوٰۃ اس چیز پر لاگو ہوتی ہے جو سارا سال کھانے کے بعد، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد، عائزہ و قاری پر خرچ کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کے بعد جو تمہارے پاس بچتا ہے وہ بھی سارا نہیں دینا تم نے، اس کا بھی 40واں حصہ صرف اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیکس لینے جا رہے ہیں، یہودیوں کے پاس پہنچے خیبر کے علاقے میں، ہاں بھی گندم کا حساب دو، تم پر جو ٹیکس لازم ہے وہ دو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ عبداللہ اس دفعہ فصل بہت اچھی ہوئی ہے، بہت اعلیٰ فصل ہوئی ہے، بڑی شاندار فصل ہوئی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سونے کے ڈھیر لگا دیے اور کہنے لگے کہ عبداللہ یہ سونا تم لے جاؤ، اور جو تمہارا ہمارا حساب ہے اس میں سے کچھ ہمیں زیادہ دے جو، اپنے نبی کے پاس کچھ کم لے جاؤ۔ بات پیسے کی نہیں ہے، بات سونے اور چاندی کی نہیں، بات حب دنیا کی بھی نہیں، اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو خریدنے کی بھی نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے، یہ رب ذوالجلال کے ہاں اس دنیا کے اندر اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو شدید قابل نفرت ہیں تو وہ یہودی ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو روز ازل سے اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے لوگ ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ عبداللہ بکنے والا نہیں ہے، لیکن اندرونی خباثت کا اظہار نبی علیہ السلام کے زمانے سے جاری اور آج تک جاری ہے۔ پہلا منتخب صدر مرسی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی قسم اس کی وہ تقریر آج میرے گناہ گار کانوں میں گونجتی ہے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں کھڑے ہو کر وہ تمام کفار اور کافر منافق قوتوں کو للکار رہے ہیں، اور وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے مقدم ذات اللہ رب العزت کی ذات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ کوئی ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ہمارے رسول کی عزت کرے، اور جو ہمارے رسول کی، ہمارے دین کی، ہمارے رب کی، ہماری شریعت کی عزت نہیں کرے گا، ہم اس سے دنیا میں کبھی تعلق نہیں رکھیں گے۔ وہ الفاظ آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونج رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر اگر عزت حاصل کر سکتے تو وہ صرف شریعت کے راستے سے، صرف شریعت کے راستے سے، صرف شریعت کے راستے سے۔ قرآن ہمارا دستور ہے، رب ذوالجلال ہماری غایت اور مقصود۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو روز ازل سے اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے اور اسلام کے خلاف مسلمانوں کو خریدنے والے۔ کیا ہوتا ہے
یہ جمہوریت، یہ ان کا دیا ہوا کافرانہ نظام، یہ ان کا دیا ہوا اسلام کے مخالف نظام۔ اسلام کے اندر مجلس شورا ہے، اسلام کے اندر خلافت ہے، اور خلافت کے نظام کے اندر ہر شخص کے لیے بہتری ہے، ہر شخص کے لیے عزت ہے، ہر شخص کا وقار ہے۔ جمہوریت آپ پوری دنیا کی نہیں، جمہوریت صرف اس پاکستان کی لے کر دیکھ رہے ہیں۔ آج تک کون سا جمہوری حکمران ہے جس نے اپنی مدت پوری کی ہو؟ کون سا جمہوری وزیر اعظم گزرا ہے؟ لیاقت علی خان سے لے کر ڈوگرا صاحب، محمد علی ڈوگرا صاحب، نواز شریف کا تیسرا دور اقتدار، کون سا حکمران ہے؟ نظام بھی ان کا دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے نظام کو اختیار کر لینے کے بعد بھی مسلمانوں کو چین اور سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ عبداللہ گندم کی جو تقسیم تم نے کرنی ہے، عبداللہ تھوڑی زیادہ ہمیں دے دو، اور جو تم نے لے کر جانی ہے اسے تھوڑا کم کر لو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم میرے نزدیک کتے ہو، بلے ہو، تم میرے نزدیک خنزیر ہو، جتنی مجھے خنزیر سے نفرت ہے اس سے زیادہ تم مجھے برے لگتے ہو۔ اگر میرا رسول مجھے تمہاری طرف نہ بھیجتا میں کبھی تمہارا منحوس چہرہ دیکھنے کے لیے نہ آتا۔ اور کبھی یہ مت سمجھنا، کبھی اس بات کا تصور بھی نہ کرنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کی رضا کو چھوڑ کر تمہیں مقدم رکھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے وہ تعلق پیدا کر دیا ہے کہ جس تعلق کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کا وجود ہی سرے سے ختم ہو گیا۔ اگر وہ تعلق ہے تو صرف رب ذوالجلال کی ذات کے لیے ہے۔ یہ مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی اللہ کا چاہنے والا، میں بھی اللہ سے محبت کرنے والا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اتباع کرنے والا، میرا بھی منہج طریقہ وہی، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس لیے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر یہ تعلق وہ دنیا کے اندر رتبہ قائم کرتا ہے کہ آج بھی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اس اخوت کے اصولوں اور بنیادوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیں، اللہ کی قسم آج بھی ان کے ثمرات، ان کے فوائد آج بھی ہم اکٹھے کر سکتے ہیں۔ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، جامع مسجد میں جب میں پہنچا تو دیکھا کہ ادھر فتن براق الثنایا، وہاں پر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے، دانت اس کے موتیوں سے بھی زیادہ چمکدار، بات کرتا ہے، مسکراتا ہے، چہرے اس کے منہ سے پھول گرتے ہیں۔ میں پاس ہوا، کچھ اس کی گفتگو سنی، پوچھا یہ شخص کون ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی وہاں پر حیثیت یہ ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں دین کی باتیں کر رہے ہیں، جب ان کا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، وہ بتاتے ہیں اس کا حل یہ ہے۔ لوگوں کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے درمیان جو تناؤ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی بات کے بعد کوئی اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے لوگوں نے کہا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل لوگ اور درجہ بدرجہ سارے لوگ اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھے ہوں گے، علماء بھی بیٹھے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ ان علماء سے بھی چند قدم آگے ہو کر رب ذوالجلال کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ اتنا جلیل القدر صحابی۔ کہتے ہیں اگلا، ابو ادریس کہتے ہیں اگلا دن آیا، میں سب سے پہلے میں نے کوشش کی میں جاؤں جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤں۔ کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، میں نے وہاں پر آ کر دیکھا کہ وہ شخص نماز ادا کر رہے ہیں۔ وجدت یصلی، میں نے دیکھا، میں نے یہ سمجھا کہ میں سب سے پہلے مسجد میں جاؤں گا، میں پہنچا دیکھا تو وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔
میں بیٹھ گیا انتظار میں، نماز سے فارغ ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں۔ نماز ختم ہوئی، میں 5 بار میں نے کہا انی احبک للہ، میں صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ عالم معلم ہے، نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا صحابی تو بہت بڑا رتبہ ہے نا، ہم تو پہچان ہی نہیں سکے کہ صحابہ کون لوگ ہیں۔ صحابہ اس دنیا کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا کا مقدس ترین طبقہ ہے۔ جو صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں اپنی زبان اچھائی کے ساتھ نہیں کھولتا، اس کا ایمان خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا انی احبک للہ، میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں معاذ رضی اللہ نے مجھ سے پوچھا اللہ، کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم جو میرے قریب ہوئے ہو، مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، یہ صرف اللہ کی رضا، اس کی محبت کی بات، اس کی محبت کی وجہ سے؟ کہتے میں نے کہا جی، صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے۔ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ سے پکڑا جہاں میں نے اپنی تہمت باندھی ہوئی تھی، پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا، پھر کہنے لگے ابشر، راضی ہو جا، خوش ہو جا، بشارت ہے، گڈ نیوز۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ الفاظ مبارک سنے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وجبت محبتی، میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو چکی ہے، میں ان لوگوں سے ضرور محبت کروں گا جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ والمتجالسین فیہ، وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں تو مقصد مجھے راضی کرنا۔ والمتزاورین فیہ، اور جب وہ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو میری ذات کی وجہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے میرا محبت کرنا واجب ہو گیا۔ یہ وہ تعلق تھا، یہ وہ بنیاد تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ساری چیزیں صحابہ رضوان مجمعین کی نظروں سے ختم کر دی، ایک ہی چیز ان کی نظروں میں جما لی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح ابن حبان کی حدیث، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوم لیسوا بانبیاء یغبطہم الانبیاء والشہداء. کچھ لوگ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال سے اجر و ثواب حاصل کریں گے اور ان کا مقام اور مرتبہ، ان کا جنت کے اندر ٹھکانہ، رب ذوالجلال کی طرف سے ملنے والے ان کو انعامات اور اکرام اور رب ذوالجلال کی عزت افزائی وہ اس طرح زیادہ ہوگی کہ یغبطہم الانبیاء والشہداء، کہ ان کے مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. اتنا عظیم الشان مرتبہ کل قیامت کے دن کو ملے گا. انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے. صحابہ رضوان مجمعین کہتے ہیں من ہم یا رسول اللہ لعلنا نحبهم. یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں، ہمیں بتائیں، ہم بھی ان سے محبت کریں. اتنے عظیم الشان مرتبے کے مالک کل قیامت کے دن اتنی عزت ملے گی، اتنا وقار، اور رب ذوالجلال نہ جانے ان کو کیا کیا دے گا کہ جس کی وجہ سے انبیاء بھی ان کے مرتبے پر رشک کر رہے ہوں گے. شہداء تو شہداء ہیں، انبیاء رشک کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قوم تحابوا بروح اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. وجوہم نور علی منابر نور، فرمایا کل قیامت کے دن ان کے چہروں سے روشنیاں پھوٹیں گی، جس طرف وہ رخ کریں گے اس طرف کا سارا علاقہ روشن ہو جائے گا. علی منابر نور، رب ذوالجلال ان کو بیٹھنے کے لیے جو جگہ دے گا وہ نور کے بنے ہوئے ممبر ہوں گے. ایک یہ خوبی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس، میدان محشر 50,000 برس کا ایک دن، 50,000 برس کا ایک دن. لا یخافون اذا خاف الناس، لوگ ڈر رہے ہوں گے اور وہ پرسکون ہوں گے. ولا يحزنون اذا حزن الناس، لوگ بے چین ہوں گے اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کی آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ رب العزت کے دوستوں پر کل قیامت کے دن کوئی خوف بھی نہیں ہونا اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہونا. یہ اللہ رب العزت کے ولی، اللہ رب العزت کے دوست. یہ وہ تعلق تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان مجمعین کے درمیان پیدا کیا. آج ہم ٹٹولیں اپنے گریبانوں کو، گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے دل کو ٹٹولیں. ہماری محبت، ہمارا تعلق، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، ہمارا لین دین کس لیے ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ صحابہ رضوان مجمعین تجارت بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی محبت سے سرشار ہو کر کرتے ہیں. وہ دنیا کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو بنیاد رب ذوالجلال کی محبت ہے. وہ کاروبار میں بھی رب ذوالجلال کی محبت کو یاد رکھتے ہیں، اپنے گھر میں بھی محبت کو یاد رکھتے ہیں. اپنی بیگم کے ساتھ محبت ہے، وجہ رب ذوالجلال کی محبت ہے. اپنے دوستوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے تعلق داروں سے، اہل ایمان سے، جتنے بھی لوگوں سے محبت ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ اہل ایمان سے محبت. رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ یہ محبت اور شفقت سے رہنے والے. آج ہمارے تعلقات برباد ہوئے ہیں، آج ہمارے تعلقات بگڑے ہیں. آج ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا یا ایک دوسرے کو اپنا لیا. وجہ دنیا ہے. جب دنیا وجہ بنی ہے، رب ذوالجلال کی محبت ہٹی ہے، پھر میرے اور آپ کے تعلقات بھی بگڑے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والا، دنیا کا چاہنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو مل جاتا ہے تو یہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. اذا اعطی رضی وان لم یعط سخط. جب اس کا مفاد، جب اس کا مقصد، جب اس کی رضا، جب اس کی بنیاد جس وجہ سے یہ آ رہا ہے اگر وہ پورا ہو رہا ہے تو یہ خوش ہے. بھلے وہ شخص برا ہے، بھلے وہ شخص کردار کا اعلیٰ انسان نہیں، بھلے وہ شخص رب ذوالجلال سے محبت کرنے والا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا نہیں، لیکن اس کا مفاد پورا ہو رہا ہے، اس لیے دنیا کا اچھا ترین انسان ہے. یہ بنیاد نہیں ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی اطاعت کرتا ہے، بنیاد یہ ہے کہ میرا مقصد حل ہو رہا ہے یا نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. رب ذوالجلال نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کی عبادت کرتے ہیں. إِنْ أَصَابَهُمْ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر اسلام پر چلنے سے، اسلام کو اختیار کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تجارت بڑھتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، لوگوں سے عزت ملتی ہے تو یہ راضی ہے، خوش ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ. اگر اس کا مفاد پورا نہیں ہوا پھر یہ ناراض ہو جاتا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا پڑوسی اللہ کا نیک بندہ ہے، تہجد گزار ہے، محلے والوں سے محبت کرنے والا ہے. پھر اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا بہنوئی، میرا سالہ اللہ کا اطاعت گزار، فرما بردار، دین سے محبت کرنے والا. اس نے کہنا نہیں میرا مفاد پورا نہیں، میرا مقصد حل نہیں ہوا، میں تو اس لیے ملتا تھا کہ مشکل وقت میں میرے کام آئے گا. آج جب مشکل وقت پڑا ہے تو اس نے اپنی آنکھیں پھیر لی. میں اس لیے ملتا تھا کہ یہ ایک بڑے خاندان، بڑا تجارتی آدمی ہے، بڑی اس کی تجارت ہے، کل اس کے گھر سے رشتہ لوں گا بڑا کچھ مل جائے گا، لیکن اس نے میرے بیٹے کو کچھ دیا ہی نہیں. نبی علیہ السلام فرمایا تعس وانتکس واذا شیک فلن تقش. ہلاک ہو جائے یہ شخص، برباد ہو جائے یہ شخص. وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشْ. اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا کانٹا کوئی نہ نکالے. یعنی معمولی سی تکلیف پر بھی اس کی تکلیف کا مداوع کرنے والا کوئی نہ ہو. اس نے دنیا کو محبت کی بنیاد بنایا ہے، رب ذوالجلال کی محبت کو دنیا کی تعلقات کی بنیاد نہیں بنایا. دنیا کی محبت اس کے تعلقات کی بنیاد ہے، رب ذوالجلال کی محبت اس کے تعلقات کی بنیاد نہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا مضبوط تعلق نبی رسول نے بنایا کیوں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بعد دنیا کی ساری چیزوں کی محبت ختم ہوگی؟ یزکیہم. ان کا اتنا تزکیہ نفس کر دیا ہے،
کہ یہ کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے لگے ہیں، اور اسلامی ریاست کے قائم کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ضروری ہے کہ آپس کے رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہوں کہ درمیان میں کوئی نفرت پیدا نہ کر سکے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین حصوں میں سے ایک حصہ کہ نبی علیہ السلام نے تعلق قائم کیا، اور اس تعلق کی بنیاد پر ایک معاشرے کو وجود میں لے کر آئے۔ اور وہ معاشرہ کیسا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیسی تھی؟ مکہ میں جب تھے تو مدینہ کی زندگی کیسی تھی؟ نبی علیہ السلام نے کن مسائل کا سامنا کیا؟ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا حصہ، اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں گفتگو کروں گا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین اللہم اجعل کلمۃ الاسلام هي العلیا واجعل کلمۃ الکفر سفلی یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ تمام وہ لوگ جو حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی محفت فرما دے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہماری مسجد کے نمازی تھے شیخ افضال صاحب اینکوں والے، آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسجد کے نمازی تھے شیخ یونس صاحب، اور اسی طرح میرے بڑے بہنوئی ان کی چھوٹی والدہ صاحبہ، ان کا ان تینوں اور بھی بڑے سارے لوگ ہوں گے۔ اس پچھلے ہفتے میں ان تینوں حضرات کا انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ رب العزت ان تینوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو بھی اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور سب کو رب ذوالجلال اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ایک ساتھی نے کہا کہ ان کے دوست بیمار ہیں، RIC میں ہیں۔ اسی طرح اور بھی ساتھیوں نے کہا ہے دعا کے لیے، اللہ سے دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کسی بہن نے پوچھا ہے کہ عید کی نماز فرض نہیں، عورت پر عید کی نماز فرض نہیں۔ اس مجلس پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں، ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کی تاکید اس قدر بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خواتین جنہوں نے نماز نہیں ادا کرنی وہ بھی اس جگہ پر پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے نماز اب نہیں پڑھنی، ایسی حالت میں عورت نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے، لیکن اس اجتماع کی اتنی تاکید ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خواتین جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں۔ اب اس پر ثواب ملنا ہے یا نہیں ملنا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بات ماننے پر ثواب ہے یا نہیں، اور یقیناً نماز پڑھنے پر بھی ثواب ہے۔ تو خواتین کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔